فردوس ابلیس حسن بن صبا اس کے باطنی فدائیوں اور مصنوعی بحشت کی پراسرار داستان۔ بادشاہوں کے ہاں یہ رواج رہا ہے کہ انہیں وزیروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مگر رسمی طور پر وہ ایک وزیر اعظم اور برائے نام 2-3 وزیر رکھ لیتے تھے۔ حکم تو بادشاہ کا چلتا تھا، وزیر تائید اور خوشامد کرتے تھے، ان کے مشیر بھی حاشیہ برادر اور جی حضوری ہوتے تھے۔ بادشاہ ان سے رسماً کسی کام یا کسی مسئلے کا مشورہ لیتا تو وہ بادشاہ کی مرضی اور مزاج کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن سلجوکیوں کے ہاں یہ رواج نہیں تھا۔ سلاطین دل سلجوق و علم و فضل کے قدرورواں تھے۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بادشاہوں جیسے دربار نہیں لگاتے تھے، اس لیے وہ خوشامدی اور درباریوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے فیصلے دو ٹوک اور اٹل ہوتے تھے۔ چگرا بیگ اور تغرل بیگ کا دور حکومت تھا، جنہوں نے دارالسلطنت بنا لیے تھے۔ چگرا بیگ مڑوح میں تھا۔ ایک روز ایک جوان سال آدمی اس کی ملاقات کے لیے آیا۔ اس شخص کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ معمولی سا کوئی سوالی نہیں، وہ کوئی عالم یا کسی اونچے درجے کے خاندان کا فرد لگتا ہے۔ سلطان کو کیا بتاؤں؟ آپ کون ہیں؟ دربان نے پوچھا۔ اور عرض ملاقات کیا ہے؟ میرا نام خواجہ حسن توسا ہے، ملاقاتی نے بتایا۔ نشاپور سے آیا ہوں، نشاپور کے امام مواقف کا شاگرد ہوں، ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں، فقہ اور محدث ہوں۔ غرض ملاقات سلطان کو بتاؤں گا۔ دربان کے لیے حکم تھا کہ کوئی عالم ملاقات کے لیے آ جائے تو اسے روکا نہ جائے۔ چنانچہ دربان نے اندر جا کر سلطان چگرا بیگ کو اطلاع دی۔ کیا وہ فقہ اور محدث لگتا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں سلطان محترم، دربان نے جواب دیا۔ زبان شائستہ اور لباس عالمانہ ہے، چہرے سے مہذب لگتا ہے، تو اسے اتنی دیر باہر کھڑا رکھنا خلاف تہذیب ہے۔ سلطان نے کہا، اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد خواجہ حسن توسا سلطان چگرا بیگ کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے احترام سے بٹھایا۔ اے نوجوانوں، سلطان نے پوچھا، میں کیسے مان لوں؟ تو امام مواقف کا شاگرد ہے۔ ہم جانتے ہیں امام مواقف کی شاگردی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے پاس سند ہے۔ خواجہ توسا نے سند سلطان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے فقہ اور حدیث کی اور دیگر دینی امور کی تعلیم پائی ہے۔ کیا تو فارغ التحصیل ہو گیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں سلطان عالی مقام، خواجہ حسن توسا نے کہا، میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، تحصیل علم سے نہیں۔ علم ایک سمندر ہے، موتی اسی کے ہاتھ آتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر تہ سے سیپی اٹھا لانے کا عزم رکھتا ہے۔ سلطان چگرا بیگ کچھ متاثر ہوا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا کچھ دانشمند ہے۔ سلطان نے کہا، کتابیں علم دے سکتی ہیں، عقل نہیں۔ تو اپنے آپ کو کتنا دانشمند سمجھتا ہے؟ سلطان محترم خواجہ حسن توسا نے کہا، انسان اتنا ہی احمق ہے جتنا وہ اپنے آپ کو دانشمند سمجھتا ہے، اور انسان اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ فیصلہ دوسرے کیا کرتے ہیں کہ فلاں احمق اور فلاں دانشمند ہے۔ ایک بات بتا توسا، سلطان نے پوچھا، حکمران میں کیا صفات اور کیسے اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ رایا میں ہر دل عزیز اور مرنے کے بعد بھی لوگوں سے سچے الفاظ یاد رکھیں، وہ اپنے دین اور سلطنت کے لیے آگ کا طوفان ہو؟ خواجہ حسن توسا نے جواب دیا، رایا کے لیے پانی ہو، زمین کی طرح فیاض اور آسمان کی طرح مرتی ہو، عقاب کی مانند تیز نگاہ، کوے کی طرح محتاط اور کوئل کی طرح کشگلو ہو، شیر کی طرح بے خوف اور چاند ستاروں کی مانند راست رو ہو، یوں نہیں کہ آج ادھر کل ادھر بھٹکتا پھرے۔ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر میں نے کہا ہیں تو خوشامد ہوگی۔ خواجہ توسا نے کہا، خوشامد منافقت ہے، میں منافق نہیں بننا چاہتا۔ اگر میں نے کہا کہ سلطان میں کچھ صفات کی کمی ہے تو میں ماتوب ہوں گا، مجھ میں تاب اتاب نہیں۔ اے نوجوان، سلطان نے کہا، تیری صاف کوئی قابل داد ہے، لیکن ایک بات بتا، اگر میں صفات اور اوصاف میں سے ایک یا دو ہم میں نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطان علی مقام خواجہ حسن توسا نے کہا، تسبیح میں 100 دانے اور گرہ صرف ایک ہوتی ہے، اگر یہ ایک گرہ کھل جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ صفت اور وہ صف کمزور ہو کر جو گرہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو گرہ کسی بھی وقت صفات اوصاف کے دانے بکھیر دے گی۔ خواجہ حسن توسا سلطان چگرا بیگ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم نے تجھے مشیر مقرر کیا، اگر تو نے راست گوئی اور صداقت پسندی کو قائم رکھا تو یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ ایک روز تو اس سلطنت کا وزیر اعظم ہوگا۔ 20-22 سال بعد سلطان چگرا بیگ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ خواجہ حسن توسا وزیر اعظم بن گیا۔ اس کا وقت سلطان چگرا بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ حکمران تھا۔ مروح یعنی دوسرے دارالسلطنت میں سلطان الپ ارسلان تھا۔ خواجہ توسا سلطان الپ ارسلان کا وزیر اعظم تھا۔ خواجہ حسن توسا
ख्वाजा हसन तूसा तरीक़े इस्लाम के मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। इसे सल्जोकी सुल्तान ने निज़ामुल मुल्क का खिताब दिया था। तरीक़ों में से ख्वाजा हसन तूसा कम निज़ामुल मुल्क ज़्यादा लिखा गया है, इसलिए वो इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। वो दीनी अमूर का और कहवा हदीस का आलिम था। निज़ामुल मुल्क ने बगदाद में मदरसा निज़ामिया बनाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके साथी बहाउद्दीन शद्दाद, जो इस वक़्त का मशहूर स्कॉलर था, उसी मदरसे में इकट्ठे पढ़े थे। एक रोज़ निज़ामुल मुल्क तूसा अपने कामकाज में मसरूफ़ था कि उसे इत्तला मिली कि निशापुर से एक शख्स उसे मिलने आया है और अपना नाम उमर ख़याम बताता है। निज़ामुल मुल्क ने ज़हन में जोर दिया, ये नाम उसे कुछ मानूस लगा और एक शक की बना पर कहा, उसे अंदर भेज दो। उमर ख़याम अंदर आया। निज़ामुल मुल्क ने उसे देखा तो उछल कर उठा। उसने उमर ख़याम को पहचान लिया था। दोनों इस तरह बगलगीर होकर मिले जैसे लंबी मुद्दत के बिछड़े हुए दोस्त मिला करते हैं। होते ही पुराने और बिछड़े हुए दोस्त। इमाम वाक़िफ़ के मदरसे में हम जमात थे। इस मदरसे के मुतल्लिक़ तरीक़ों में लिखा है कि तलबा कम हुआ करते थे और जो भी तालिब इल्म इमाम वाक़िफ़ की शागिर्दी से फ़ारिग़ होता, वह हुकूमत या माशरे में ऊँचे दर्जे पर फ़ाइज़ हो जाता था। इसकी एक मिसाल ख्वाजा हसन तूसा की थी, जो सल्तनत सल्जूक़ का वज़ीर आज़म बना। निज़ामुल मुल्क का खिताब पाया और तारीख़ में आज तक उसका नाम ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। फिर एक और मिसाल उमर ख़याम की है। उमर ख़याम की रबाया आज भी मशहूर थी। उर्दू में भी इन रबायों का तर्जुमा हुआ और अंग्रेज़ी में भी। इस तरह उमर ख़याम उर्दू और अंग्रेज़ी अदब का एक मकबूल शायर बन गया था। उमर ख़याम कोई आम किस्म का शायर ना था, वो फ़लसफ़ी शायर था। उसकी रबाइयों में नस्वानी हुस्न की रवानियाँ तो बहुत थी, लेकिन इन रबाइयों में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और दानिश होती थी। इसकी रबाइयाँ ख़याल की गहराइयों की बदौलत आज भी ज़िंदा हैं। यही नहीं, उमर ख़याम हकीम भी था। उसने हिकमत की प्रैक्टिस भी नहीं की थी, बल्कि बाज़ लाइलाज मर्ज़ की दवाइयाँ भी ईजाद की थी। एक रवायत ये भी है कि उमर ख़याम ने आब हयात भी तैयार कर लिया था, जो हर मर्ज़ की दवा और लामहदूद उम्र का ज़ामिन था, लेकिन ये महज़ रवायत है। किसी भी मोरद ने आब हयात का ज़िक्र नहीं किया। ये था उमर ख़याम, जो अपने पुराने हमजमात ख्वाजा हसन तूसा निज़ामुल मुल्क से मिलने आया था। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि उमर ख़याम किसी अमीर बाप का नहीं था। इसका बाप, जिसका नाम उस्मान था, मोटे खद्दर का कपड़ा बुनता था। इसका ख़ानदानी पेशा था। उसके बाद उसने ख़ैमों की सिलाई का काम शुरू कर दिया था। उसी वजह से वो ख़याम कहलाने लगा, उस्मान ख़याम। इसके बेटे उमर ने जब देखा कि वो शायर मौज़ों कर सकता है, तो इसके बाप ने पेशे की मुनासबत से अपना तखल्लुस ख़याम रख लिया। ये तखल्लुस इसके नाम का हिस्सा बन गया और उमर ख़याम के नाम से मशहूर हुआ। कहा, उमर निज़ामुल मुल्क ने पुरमसरत लहजे में कहा, इतना अरसा कहाँ रहे? आज तुमने लड़कपन या दिलवा दिया है। यही बात है यही बात ये है ख्वाजा। उमर ख़याम ने कहा, मैं अब उमर नहीं, उमर ख़याम हूँ। शेर व शायरी में मुकाम पैदा कर लिया है, हिकमत में किस्मत आजमाई कर रहा हूँ। इल्म व अदब की किताबें भी पढ़ रहा हूँ, हिकमत की भी, लेकिन ज़रिया माश कोई नहीं। बाप ख़ैमा बानी करता है। मैंने उस पेशे को अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ज़हनी रुझान ने इसे कबूल नहीं किया। मेरी सलाहियतें मुझे किसी और तरफ ले जा रही हैं। बाप को भी मैं नाराज़ कर दिया कि मैं रोटी कमाने के लिए इसका साथ नहीं देता। तुम्हें कोई ना कोई ज़रिया माश तो तलाश करना होगा, निज़ामुल मुल्क ने कहा। बगैर काम के ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है? मैं तुम्हें एक अहदनामा याद दिलाने आया हूँ। ख्वाजा उमर ख़याम ने कहा, अहदनामा जो हमने लड़कपन में किया था? अहदनामा? निज़ामुल मुल्क ने ज़हन पर जोर देते हुए कहा। 22-23 साल गुजर गए हैं उमर, ज़रा इशारा तो दे। निज़ामुल मुल्क और उमर ख़याम का एक हमजमात और भी था। उसने तरीक़े इस्लाम में ऐसा नाम पाया कि उसे ता क़यामत भुलाया नहीं जा सकेगा। ये था जन्नत अराज़ी का खालिद हसन बिन सबाह। उनके हमजमात तो और भी थे, लेकिन निज़ामुल मुल्क, उमर ख़याम और हसन बिन सबाह की आपस में दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वो एक ही कमरे में रहते और जिधर एक ने जाना होता, उधर तीनों जाते। एक रोज़ हसन बिन सबाह ने एक ओहदनामा पेश किया और तीनों दोस्तों ने आपस में ये ओहद किया। ये उनका एक तरीक़ी ओहदनामा है, जिसका ज़िक्र तकरीबन हर मौरख़ ने किया है। इतनी मुद्दत बाद उमर ख़याम निज़ामुल मुल्क से मिला तो निज़ामुल मुल्क ओहदनामा भूल चुका था। मदरसे की एक रात याद करो। ख्वाजा उमर ख़याम ने निज़ामुल मुल्क को ओहदनामा याद दिलाने के लिए कहा। हम तीनों दोस्त उस रोज़ का पढ़ा हुआ सबक दोहरा कर फ़ारिग़ हुए थे। हसन बिन सबाह ने कहा कि इस मदरसे की ये रवायत है कि जो यहाँ से पढ़ कर निकला और जिसे इमाम वाक़िफ़ ने ज़हीन और लायक कहा, वो किसी न किसी ऊँचे रुतबे पर पहुँचा। फिर हसन बिन सबाह ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हम तीनों ऊँचे रुतबे पर पहुँचे। हो सकता है हम तीनों में से कोई एक किसी बुलंद रुतबे पर जा पहुँचे और बाकी दो बड़ी मुश्किल से दो वक़्त की रोटी कमा सकें। फिर हसन बिन सबाह ने कहा था
کیا وہ آپس میں عہد کرے کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچے گا وہ دونوں دوستوں کی مالی معاونت کرے گا اور انہیں اپنی خوش بختی میں برابر کا شریک بنائے گا، یا ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا اور طوطا چشمی اور خود گردی سے گریز کرے گا۔ ہم تینوں نے پوری سنجیدگی اور سچے دل سے عہدہ پیما کیے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ گیا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے عہد کیا تھا۔ مجھے اللہ نے کوئی بڑا رتبہ دے دیا ہے اور میرے دونوں دوستوں کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان کی مالی اور ہر طرح کی معاونت کروں گا۔ تو پھر خواجہ عمر خیام نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں بنا، میں اس کا بندوبست کروں گا۔ نظام الملک نے کہا، تم صاحب علم و فاضل ہو، فلسفہ، شاعری اور حکمت میں دسترت رکھتے ہو۔ میں سلطان سے کہوں گا تم سلطنت کے معتد اور سود مند ثابت ہو سکتے ہو، اور میں سلطان سے یوں کہوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ ملازمت دے دی جائے اور تمہیں میرا معاون بنا دیا جائے۔ یہ سلاطین مجھے اچھا چاہتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی متاثر ہیں، اور میں تمہارے کردار کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمر خیام نے کہا، لیکن خواجہ تم تو مجھے اعلیٰ منصب پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں اس منصب کے قابل نہیں، میں ساری عمر تمہارا مشکور و ممنون رہوں گا۔ نہیں عمر، نظام الملک نے کہا، میرا خیال ہے ذریعہ معاش کے بغیر تم نے جو اتنا عرصہ گزارا ہے اس کے زیر اثر تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے سلطان محترم میرے کہنے پر تمہیں اچھے مرتبے پر قبول کر لیں گے۔ نہیں خواجہ، یہ بات نہیں، عمر خیام نے کہا، میں کام کرنے سے نہیں گھبراتا اور بے روزگاری نے مجھ پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ میری صلاحیتیں جس طرف چل نکلی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے کی منزل تک جا پہنچوں۔ میں اپنی تحریریں، اشعار اور حکمت کے وہ نسخے جو میں نے دریافت کیے ہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں علم و ادب اور حکمت میں مزید تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک نظر انہیں دیکھ لو، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں جس سے میں اپنے اس تحقیقی مسلک کو آگے بڑھا ہوں۔ اگر میں نے ملازمت قبول کر لی تو اس سے صرف یہ حاصل ہوگا کہ میں اور میرے اہل و عیال باعزت روٹی کھا لیں گے اور مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ میری اس بات پر غور کرو خواجہ، میں صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں چاہتا، میں بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے نایاب اور انتہائی کارگر جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہیں اور کچھ قیمتی سامان بھی درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جس سے میں گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکوں۔ نظام الملک نے اس کے کاغذات کا پلندہ دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نوع انسان کے لیے اس کی یہ کاوشیں بہت ہی سود مند ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کا یہ تحقیقی کام سلطان الپ عارض کو دکھایا اور اسے اس تحقیق کی افادیت اور اہمیت بتائی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تحقیقی کام کرنے والوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مسکال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آج کی کرنسی کے حساب سے 1200 مسکال 35,000 روپے کے برابر تھے۔ عمر خیام پہلا وظیفہ وصول کر کے نیشا پور چلا گیا۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ مالی سہولت حاصل ہو گئی کہ وہ علم و حکمت کی تحقیق کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی جو کتاب لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پر خواجہ نظام الملک کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی جس کا نام علم الاسماء والمکتب تھا، اور پھر اس نے اقلیدس کے اصول و مسائل پر ایک کتاب لکھی۔ عمر خیام علم کی افواہ میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ ان کتابوں کی بدولت عمر خیام ایران میں اس قدر مشہور و مقبول ہو گیا کہ اسے ابو علی سینا کا ہم پلہ سمجھا جانے لگا۔ عمر خیام کا مستقبل قیام نیشا پور میں تھا۔ نیشا پور خراسان کا دارالحکومت تھا۔ وہاں کا سلطان ملک شاہ تامر، سلطان ملک شاہ باب علم اور اہل نظر کا اتنا قدردان تھا کہ اس نے عمر خیام کی شہرت سنی تو اسے نیشا پور بلایا اور اسے اصلاح تقویم کی ذمہ داری سونپ دی۔ عمر خیام علم و الاعداد میں بھی دسترت رکھتا تھا۔ اس علم میں اس نے خاصی اصلاح و ترمیم کی۔ یہ تھا عمر خیام جسے خواجہ حسن طوسا نظام الملک نے بام عروج میں پہنچایا۔